السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جب جنگ خندق ختم ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ تشریف لائے۔ زور کے وقت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی قریظہ سے جنگ کرنے کا حکم پہنچایا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہتھیار سجائے اور اعلان کیا کہ عصر کی نماز بنی قریظہ کی بستی میں پڑھیں گے۔ مسلمانوں نے ہتھیار اٹھائے اور بنی قریظہ کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرے نے اتنا طول کھینچا کہ یہودی تنگ آ گئے۔ آخر انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیجیں، ہم ان سے صلاح مشورہ کریں گے۔ ابو لبابہ بنی قریظہ کے حلیف رہ چکے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ سے فرمایا، تم اپنے حلیفوں کے پاس جاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ابو لبابہ بنی قریظہ کے قلعے میں آئے۔ بنی قریظہ کی عورتوں اور بچوں کی نظر جب آپ نے ایک سابقہ حلیف پر پڑی تو وہ شدت غم سے رونے لگے۔ یہ رقت انگیز منظر دیکھ کر ابو لبابہ کا دل پسیج گیا۔ بنی قریظہ نے کہا، ابو لبابہ تم بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم غیر مشروط طور پر خود کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں کہ وہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ چاہیں کریں، یا ہمیں کوئی اور طریقہ سوچنا چاہیے؟ ابو لبابہ نے کہا، میرا مشورہ یہی ہے کہ تم مزاحمت ختم کر کے اپنے آپ کو غیر مشروط طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دو۔ یہ الفاظ کہتے وقت حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا۔ اشارے سے انہیں یہ سمجھانا مقصود تھا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم کو قتل کر دیا جائے گا۔ ابو لبابہ اشارہ تو کر بیٹھے لیکن وہ اپنے اس طرز عمل پر سخت پشیمان ہوئے۔ انہوں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں نے تو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کر دی۔ پھر ابو لبابہ قلعے سے باہر نکلے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاتے ہوئے انہیں شرم آئی اور سیدھے مسجد میں چلے گئے۔ انہوں نے اپنی گردن میں رسی ڈال کر خود کو مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ ابو لبابہ نے اپنے آپ سے یہ عہد کر لیا کہ میں خود کو اس رسی سے اس وقت تک آزاد نہیں کروں گا جب تک اللہ میری توبہ قبول نہیں کرے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لبابہ کا شدت سے انتظار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو لبابہ ابھی تک کیوں واپس نہیں لوٹے؟ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو لبابہ نے تو اپنے آپ کو ستون توبہ کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ابو لبابہ ہمارے پاس چلا آتا اور مغفرت کی درخواست کرتا تو ہم خدا سے اس کا گناہ معاف کروا دیتے، لیکن اس نے براہ راست خدا سے رابطہ کیا ہے، اب خدا اس کے لیے مناسب فیصلہ فرمائیں گے۔ ابو لبابہ نے کئی روز تک اپنے آپ کو رسی سے باندھے رکھا۔ وہ دن کو روزہ رکھتے اور افطار کے وقت انتہائی کم غذا کھاتے، قضاء حاجت کے علاوہ مسجد سے باہر نہ جاتے۔ ایک شب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف فرما تھے تو خدا نے ابو لبابہ کی توبہ قبول فرمائی اور جبرائیل امین علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم۔ ترجمہ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا
انہوں نے نیک اور بدعمل مخلوط کر دیے، امید ہے کہ خدا ان کی توبہ قبول فرمائے گا، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ توبہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، خدا نے ابو لبابہ کی توبہ قبول کر لی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہو تو میں انہیں یہ خبری سنا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کھڑکی کھولی اور انہیں خوشخبری سنائی۔ ابو لبابہ نے خدا کی حمد و ثنا کی۔ چند مسلمان آگے بڑھے تاکہ انہیں رسی سے آزاد کریں۔ ابو لبابہ نے مسلمانوں کو سختی سے منع کیا اور کہا، جب تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ہاتھوں سے آزاد نہیں کریں گے اس وقت تک میں یوں ہی باندھا رہوں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہیں اپنے ہاتھوں سے آزاد کیا اور فرمایا، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور آج تم گناہوں سے اسی طرح پاک ہو جیسے پیدائش کے دن پاک تھے۔ ابو لبابہ نے کہا، آقا میں اس نعمت کے شکر میں اپنا تمام مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ ابو لبابہ نے آدھی جائیداد صدقہ کرنے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ ابو لبابہ نے تہائی جائیداد صدقہ کرنے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اس آیت میں اس صدقے کی قبولیت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی فرما دیا۔ وہ قرآن کی آیت یہ ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم۔ ترجمہ، آپ ان کے مال سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے آپ ان کو پاک صاف کریں اور ان کے لیے دعا کریں اور ان کے لیے دعا فرمائیں۔ بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے اور بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ دوستو، انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے گناہ کا احتمال رہتا ہے۔ جب کبھی انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ فوری طور پر توبہ کر لے تو یہ غلطی اور گناہ کا بہترین تدارک ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، آئندہ سے اس گناہ سے اجتناب کا مکمل ارادہ ظاہر کرے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں توبۃ نصوحہ کہا جاتا ہے، یعنی حقیقی توبہ۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے بھی چوک ہوئی تھی تو انہوں نے رو رو کر خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگی۔ خدا نے ان کی معافی کو قبول کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ اس کے مقابلے میں شیطان سے بھی گناہ ہوا، مگر اس نے گناہ پر کوئی شرمندگی کا اظہار نہ کیا بلکہ گناہ پر ڈٹ گیا تو خدا تعالیٰ نے اس کو قیامت تک راندہ دارگاہ کر دیا۔ صحابہ کرام میں سے بھی کئی سے بشری کمزوری کی وجہ سے کئی صحابہ سے گناہ سرزد ہوئے، مگر انہوں نے گناہ پر ایسی شرمندگی اور ایسی ندامت کا اظہار کیا کہ ان کی توبہ پر فرشتے بھی رشک کرنے لگتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ انصاری صحابی ہیں، ان کی روایت ہے کہ ایک انصاری نوجوان نے اسلام قبول کیا جس کا نام ثعلبہ بن عبد الرحمن تھا۔ یہ نوجوان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کسی کام کے لیے بھیجا تو اس نے گزرتے ہوئے ایک انصاری کے گھر جھانک لیا تو اندر عورت غسل کر رہی تھی۔ اب اس نوجوان کو خوف لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اس حرکت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع ہو جائے، لہذا خوف اور شرمندگی کے باعث وہ واپس بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہوا اور وہاں سے بھاگ کر مدینہ کے پہاڑوں میں جا کر چھپ گیا۔ جب اسے غائب ہوئے 40 روز گزر گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا،
اے محمد، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے، اور یہ کہ آپ کی امت کا ایک شخص ان پہاڑوں کی اوٹ میں چھپا مجھ سے پناہ کی درخواست کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم دونوں جاؤ اور اس نوجوان سالبہ کو تلاش کر کے میرے پاس لاؤ۔ یہ دونوں حضرات مدینہ منورہ سے ان پہاڑوں کی طرف تلاش میں نکلے تو راستہ میں مدینہ منورہ کے زفافہ نامی ایک چرواہے سے ملاقات ہو گئی، تو اس سے پوچھا کہ کیا تم نے ان پہاڑوں کے دامن میں سالبہ نامی کسی نوجوان کو تو نہیں دیکھا؟ اس چرواہے نے کہا کہ شاید آپ لوگ جہنم کے ڈر سے بھاگے ہوئے نوجوان کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ ان حضرات نے کہا، یعنی حضرت عمر اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ جہنم سے بھاگا ہوا ہے؟ چرواہے نے کہا، وہ اس لیے کہ جب آدھی رات گزرتی ہے تو وہ نوجوان اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھے پہاڑوں کے دامن سے نمودار ہو کر اس طرح صدا لگاتا ہے، اے کاش تو میری روح کو بھی روحوں میں قبض کر لیتا اور جسم کو جسموں میں، اور مجھے فیصلے کے دن کے لیے مؤخر نہ رکھتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں، ہم اسی نوجوان کی تلاش میں ہیں۔ تو چرواہا انہیں پہاڑوں کی طرف لے کر چلا، یہاں تک کہ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو وہ نوجوان حسب معمول اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھے نمودار ہوا اور وہی الفاظ دہرائے کہ اے کاش تو میری روح کو بھی روحوں میں قبض کر لیتا۔ اس دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جھپٹ کر اسے گود میں اٹھا لیا تو اس نے پوچھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گناہ کے بارے میں معلوم پڑ گیا ہے؟ فرمایا، یہ تو مجھے معلوم نہیں، البتہ کل شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یاد کیا، پھر مجھے اور سلمان کو تمہاری تلاش میں بھیج دیا کہ جاؤ سالبہ کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ اس نے کہا کہ پھر ایسا کرو، مجھے اس وقت بارگاہ اقدس میں لے چلو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوں۔ حضرت عمر اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہما اس کو ساتھ لے کر چلے اور پیچھے صف میں کھڑا کر دیا۔ سالبہ نے جب حالت نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ سلام کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات سے سالبہ کے بارے میں پوچھا تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رہا آپ کا سالبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہلایا تو وہ ہوش میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے کس چیز نے مجھ سے غائب کر دیا تھا؟ عرض کیا، میرے گناہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دی اور اسے اپنے گھر جانے کا حکم فرمایا، جس کے بعد یہ نوجوان 8 روز تک بیمار پڑا رہا۔ اطلاع ملنے پر حضرت سلمان فارسی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احساس گناہ نے سالبہ کو بیمار کر ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو ابھی سالبہ کی عیادت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سالبہ کے پاس تشریف لائے اور حضرت سالبہ کا سر اپنی گود مبارک میں لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تم کیا محسوس کرتے ہو؟ حضرت سالبہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے جسم کے گوشت، میری کھال اور ہڈیوں کو چونٹیاں سی کاٹ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب کی طرف سے مغفرت کا پروانہ اور بس۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نزول فرمایا اسی وقت اور فرمایا،
اگر میرا یہ بندہ زمین کی مقدار بھر بھی گناہ کرتا تو میں اسی مقدار میں اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ اس کا استقبال کرتا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ کو اللہ کا یہ پیغام دیا تو اس نے ایک چیخ کے ساتھ جان دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ کی تجہیز و تکفین کا حکم فرمایا اور نماز جنازہ کے بعد اسے لے کر نکلے۔ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے انتہائی احتیاط کے ساتھ پورا پاؤں زمین پر رکھنے کے بجائے پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ تدفین کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیجا، وجہ یہ تھی کہ ثعلبہ کے جنازے کے ساتھ چلنے کے لیے آسمان سے اس قدر فرشتے نازل ہوئے کہ زمین پر پاؤں رکھنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ تو دوستو یہ تھے حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے ایک گناہ کی بنا پر اپنے آپ کو پہاڑوں میں چھپا لیا اور ساری رات روتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجنا پڑا اور انہوں نے جا کر اللہ کے نبی سے عرض کی کہ آپ نے صحابی کی خبر لو۔ دوستو یہ بھی توبہ تھی۔ دوستو بات یہ ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن گناہوں پر شرمندگی اور پھر توبہ، اصل چیز یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو دوستو گناہ ہو جائے تو اللہ سے گڑ گڑا کر مانگے، توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے ہم بھی گناہوں سے بچتے رہیں، اور کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ سے فوری رجوع کریں۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو دوستو اسے بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن دوستو آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔